مدینہ 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 سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے جیڑا روزے نو جاندا ہے بازار بڑا سونا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام بہار مدینہ لیے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مدینے کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارا یہ پروگرام کرنا، ان ایپیسوڈز کو ذکر کرنا، یعنی ان ایپیسوڈز میں مدینہ پاک کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ خاص مسجد النبوی سے ریلیٹڈ ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی، اور پھر اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں گے، اور عشق رسول میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ہمارے اضافے کا سبب بنے گا۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ یعنی 80 ٹائمز درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب تک پچھلے ایپیسوڈز میں مدینہ منورہ کی بہاروں سے ریلیٹڈ ہم نے بہت سی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارکہ کی یہ برکتیں ہیں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم نازنین کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو ایسی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم اس کی خوشگوار ہواؤں میں اور خوشگوار ماحول میں ہمیں مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرمائے۔ آئیے میں کچھ معلومات کی طرف آپ کو لے کر چلوں کہ مدینہ منورہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں روزانہ تقریباً صبح میں 70,000 اور شام میں 70,000 فرشتے یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جی ہاں، اب آپ غور کریں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دے دیتا ہے، قیامت تک پھر اس کا دوبارہ نمبر نہیں لگتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی سعادتیں عطا کی ہیں کہ نورانی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرما کر بھی اللہ پاک نے انسان کو اشرف مقام عطا فرمایا ہے۔ اور ہماری اگر سعادت مندی کی ہم بات کریں تو الحمدللہ عز و جل ہم ایک مرتبہ نہیں بلکہ زندگی میں اپنی کئی مرتبہ مدینہ منورہ کی حاضری سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ میں تو آپ تمام کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ مدینے کی یاد میں تڑپنے کے ساتھ ساتھ حاضری مدینہ کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین کی اگر ہم بات کریں، اور بالخصوص وہ مقام، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ زمین کا حصہ
جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مزار مبارک ہے، تو اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم منور تشریف فرما ہے، وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور، جی ہاں آپ کو تعجب ہوگا کہ بیت المعمور کیا ہے، یا پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں، تو جس طرح انسانوں کے لیے زمین پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا اور خانہ کعبہ جا کر مسلمان وہاں اس کے گرد طواف کرتے ہیں، تو ایسے ہی خانہ کعبہ کے عین اوپر آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بیت المعمور پیدا فرمایا ہے، جی ہاں، اور جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اس مقام کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم نازنین آج مٹی کے جس حصے سے لگا ہوا ہے، پیارے آقا جہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ زمین کا حصہ خانہ کعبہ سے بھی، بیت المعمور سے بھی، بلکہ عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے۔ اللہ پاک اس مقام کی، اس در کی ہمیں حاضری نصیب فرمائے کہ جو عرش و کرسی سے افضل مقام ہے، کہ اس کے قریب ہمیں جانے کا موقع ملے، سنہری جالیوں کے سامنے با ادب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا اے کاش ہمیں موقع نصیب ہو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا کہ مدینے کی عظمت دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے مدینہ منورہ کو کیسی عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا گیا کہ اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جی ہاں، اگر آپ کو مدینہ منورہ جانا نصیب ہو تو وہاں اہل مدینہ سے بڑے ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہاں، کبھی ہو جاتی ہے، کوئی انبن ہو جاتی ہے، کبھی دھکا لگ جاتا ہے کسی کا، کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں غصے کی کیفیت میں آ جاتا ہے، یا تو پھر یہ کہ اپنے ہی ملک والوں کے ساتھ، اور یہاں تو بات چل رہی ہے جو خاص کر کے ساکن مدینہ ہیں، اہل مدینہ ہیں، ان سے برائی کا ارادہ نہ کیا جائے، ورنہ اسے یہ وعید سنائی گئی کہ جو اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ پھر وہاں کا ایک اور مقام مدینہ منورہ کا کہ جسے ہم جنت البقیع کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو جنت البقیع کی زیارت بھی کرنی چاہیے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے اور یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کم و بیش یہ آرام فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور کے بعد سے لے کر کے اب تک تابعین، تبع تابعین اور نہ جانے کتنے اولیاء کاملین کی وہاں تدفین ہوئی ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی ہمہ وقت ہر وقت اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ ہو وہاں، بلکہ تمام کے تمام صحابہ کرام تو جنتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ جانے کتنے اولیاء ایسے ہوں گے کہ جہاں دن رات انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نظر آتے ہوں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ زیبا کی وہ زیارتیں کرتے ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی قبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے منور کیا ہو۔ جی ہاں، ذوق نعت میں علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے، جس کا آئیے میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، بڑا یہ التجا کرنے والا شعر ہے، آئیے میرے ساتھ آپ مل کر شامل ہو جائیے۔ رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار
आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। आइए एक मरतबा मिलकर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। FGN चैनल के नाजरीन, चूँकि हम मदीना मुनव्वरा की बहारों पर कलाम कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा की अज़मतों पर कलाम कर रहे हैं, तो अब आइए मदीना मुनव्वरा की एक हसीन इमारत जिसे हम मस्जिद नबवी शरीफ से याद करते हैं, तो इसकी कुछ हिस्ट्री और इसकी कुछ फजीलतें मैं आपको बताऊं, ताकि मज़ीद मदीना मुनव्वरा की हाज़री के लिए और मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज़ें अदा करने के लिए मज़ीद हमारा दिल तड़पता और मचलता रहे। मस्जिद नबवी शरीफ की जो ज़मीन है, इसके बारे में दो मुख्तलिफ रिवायतें हैं, दोनों मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। फरमाया गया कि ये ज़मीन दो यतीम बच्चों की थी जिनका नाम सहल और सुहैल था। ये दोनों सहाबा थे, सहल और सुहैल रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये इनकी मिल्कियत में था। यहाँ मुशरिकीन की कब्रें भी थी और ज़मीन नाहमवार थी, यानी कि जो ज़मीन कहते हैं ना कि फ्लैट, इस तरह की ज़मीन नहीं थी, हमवार नहीं थी, बल्कि एक अजीब तरह की ये ज़मीन थी। और ये दोनों बच्चे हज़रत सैयदुना असअद बिन ज़ुरारा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेर कफ़ालत थे, यानी इनकी ज़िम्मेदारी में थे। उस ज़मीन पर खजूरें खुश्क की जाती थी, तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ के लिए जब उस ज़मीन को पसंद फरमाया, तो इन दोनों बच्चों से जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान हैं, इनसे फरमाया कि ये जो ज़मीन का हिस्सा है, ये जो प्लॉट है, ये हमें फ़रोख्त कर दो ताकि हम यहाँ पर मस्जिद तामीर कर सकें। तो अब ये दोनों सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, हालांकि ये अभी दोनों बच्चे हैं, इन्होंने बड़े अदब के साथ, बड़ी नियाज़मंदी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुज़ूर, ये ज़मीन हमारी तरफ से हम बतौर नजराना आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आप इसे कबूल फरमाइए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनकी इस पेशकश को शर्फ़ कबूलियत से ना नवाजा, और फिर बिल आखिर तय ये हुआ कि इसकी कीमत अदा की जाएगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने उसकी कीमत तय फरमाई और कीमत अदा करके ये ज़मीन को ख़रीद लिया गया। और फिर जब ज़मीन ख़रीदने की बारी आई, तो यहाँ ज़िक्र खैर है आशिक़ अकबर का। जी हाँ, आशिक़ अकबर कौन? तो वो हैं हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपने तकरीबन 10,000 दीनार अदा किए ये ज़मीन की ख़रीदारी के लिए। जो दूसरी रिवायत है, इसमें इरशाद फरमाया गया कि ये जगह बनु नज्जार की थी। सरकार दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने बनु नज्जार से जब ये इरशाद फरमाए कि इस ज़मीन को ख़रीदना है, इसे बेचा जाए, तो उन तमाम ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, हम इसकी कीमत यहाँ दुनिया में नहीं, बल्कि हम इसका बदला, इसका अजर तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से लेंगे। और FGN चैनल के नाजरीन, जिस वक्त ये ज़मीन ख़रीदी गई थी, तो उस ज़मीन का जो हिस्सा था ये कितना बड़ा था, तो फरमाया गया कि ये तकरीबन 100 मुरब्बा गज़, यानी 100 स्क्वायर गज़ में ये ज़मीन ख़रीदी गई। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर का सिलसिला हुआ। हज़रत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायत है कि जब हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर का इरादा फरमाया, अब तो ज़मीन की कमिटमेंट हो गई, ज़मीन ख़रीद ली भी गई। अब जब तामीर का इरादा अल्लाह पाक के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हज़रत सैयदुना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसकी ऊंचाई, यानी अब यहाँ मस्जिद बनाने के हवाले से अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब एक पैगाम लेकर आए और अर्ज़ किया कि हुज़ूर, इस मस्जिद की ऊंचाई 7 हाथ यानी तकरीबन 3.5 गज रखिएगा और इसकी ज़ैब ज़ीनत में तकल्लुफ़ ना हो, यानी कि इसको इतनी ज़ेबाइश में, इतनी आराइश ना हो, बल्कि एक सिंपल और सादे अंदाज में
اس مسجد کی تعمیر کی جائے، بلکہ آج بھی مساجد کو بنانے کے حوالے سے شرعاً یہی رہنمائی کی جاتی ہے کہ جہاں مسجد کا محراب ہے یا پھر نمازیوں کی جو نظر پڑتی ہے نا، وہاں اس کو بہت زیادہ آراستہ نہ کیا جائے، کہ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی کے خشوع و خضوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ خوبصورتی کو دیکھتا رہے گا حالت نماز میں، اس کی نگاہ جو بائی ڈیفالٹ پڑ جاتی ہے نا، کہ آدمی اس کے آنکھوں کی ریٹینا کا ایک سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ اتنے دائرے میں رہتی ہے، وہ اس سے کم نہیں کر پائے گا۔ تو اب حالت نماز میں اگرچہ اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہے، لیکن تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا دائیں بائیں، آگے پیچھے جب یہ نظر پہنچتی ہے تو پھر یہ خشوع و خضوع میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ تو علماء نے اس پر بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کیسے کرنی ہے وہ انہوں نے آ کر عرض کیا اور بارگاہ الہی سے پیغام لیے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور بات کی طرف اگر میں آپ کو لے کر چلوں تو اس پلاٹ کی اگر بات کی جائے جو مسجد نبوی شریف کا پلاٹ خریدا گیا تھا تو یہاں کھجوروں کے درخت کٹوا دیے گئے۔ پہلے وہاں کھجوروں کے درخت تھے، جیسا میں نے ابھی آپ کو عرض کیا تھا کہ وہاں کھجوریں بھی سکھائی جاتی تھی، تو اب وہاں جو پہلے سے کھجوروں کے درخت تھے اس کو کٹوا دیے گئے، اور تقریباً ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور سن 1 ہجری یعنی ہجرت کا پہلا سال، اور بمطابق اکتوبر 622 سن عیسوی میں مسجد النبوی شریف کا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنگ بنیاد رکھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سب نے مل کر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو ایک بڑا ہو یا پھر کسی کمپنی کا باس ہو تو اب وہ اپنے امپلائیز کو کام پر لگا دیتا ہے، کوئی پیر صاحب ہے اپنے مریدین کو کام پر لگائے ہوئے ہیں، کوئی استاد ہے اپنے شاگردوں کو کام پر لگائے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ مسجد نبوی شریف کا ایسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خود حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لاتے اور اپنی زبان فیض ترجمان سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرماتے تھے، اللہم ان الاجر اجرہ الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، یعنی اے رب قدوس، آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹیں بھی اٹھا رہے ہیں اور انصار اور مہاجرین کے لیے دعائے خیر بھی فرما رہے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز رہا، جو رول رہا، اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، تو یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اینٹیں آپ مجھے عطا فرما دیں، میں اسے لے کر جاتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور کافی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، اٹھا لاؤ، یہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہاتھ بٹایا، اور مانگنے پر بھی پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بھی اینٹیں رکھی ہیں، وہ اٹھا کر لاؤ، یہ اینٹیں تو میں خود لے کر جاؤں گا۔ FGN چینل کے ناظرین، مسجد النبوی شریف کی جو دیواریں بنائی گئی تھی وہ کچی اینٹوں سے بنائی گئی، اور اس کی چھت کے لیے کھجور کے پتوں کا استعمال کیا گیا، اور پلر کی جہاں باری آئی تو وہاں کھجور کے تنے یعنی اس کو ستون کی طرح استعمال کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کر اس پیاری پیاری مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی پر کتنا پیارا شعر لکھا ہے، آئیے اس شعر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں کچھ التجائیں بھی کر لیتے ہیں۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اور تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو، شاہ جلد تم بلانا، شاہ جلد تم بلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب مدینہ منورہ کی زمین پر بھی ہم نے تھوڑی سی ڈسکس کی، اور پھر مسجد النبوی شریف کی زمین کے متعلق بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آئیے کہ مسجد النبوی شریف کی بہاریں کیسی ہیں۔ جی ہاں، یہاں پر رکنا، یہاں پر نمازیں پڑھنا، اور پھر اب آپ غور کریں نا کہ آپ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، مسجد النبوی شریف کے صحن میں بیٹھے ہیں، ساری رات وہاں پر گزری ہو، یا صبح کے وقت بھی اگر آپ مسجد النبوی شریف میں یعنی تہجد کے وقت میں آپ پہنچے، نماز فجر آپ نے پڑھی اور صحن میں بیٹھے نا آپ، تو پھر ایسی بہاریں آپ کو نظر آئیں گی کہ پھر جب سورج نکلتا ہے نا تو گویا ایسا لگتا ہے کہ سورج سلامی کے لیے حاضر ہو رہا ہو۔ جی ہاں، بارگاہ رسالت میں سورج سلامی کے لیے حاضر ہو رہا ہو، اجازت مانگ رہا ہو کہ حضور اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو پھر میں اپنے شیڈیول کو مکمل کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر میں عمل کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھوں۔ تو صبح کا جو منظر ہوتا ہے نا، یہ بڑا سہانا، بڑا دل ربا اور دلکش منظر ہوتا ہے۔ اور مدینہ منورہ کی اور بالخصوص مسجد النبوی شریف کی بہاریں اگر میں آپ کو سناؤں تو آئیے کچھ اور باتوں کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ کچھ احادیث مبارکہ ہم اپنے سلسلے میں، اپنے اس ایپیسوڈ میں شامل کریں گے کہ مسجد النبوی شریف کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد النبوی شریف میں 40 نمازیں یعنی روزانہ کی 5 وقتہ نماز اور کنٹینیو 8 دن تک وہاں پر بندہ رکا رہے اور 40 نمازیں یہ متواتر ادا کرے، تو فرمایا گیا کہ اس کے لیے جہنم اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ پھر دوسری حدیث پاک سنیے، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پاک و صاف ہو کر صرف میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا، یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی، تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ جی ہاں، کبھی آپ اپنی ہوٹل سے نکلے نا، مسجد نبوی شریف میں آپ ہوں جہاں آپ نے اسٹے کیا ہے، ہوٹل لیا ہوا ہے، وہاں سے آپ صرف اس ارادے سے نکلے
کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں ان فرامین پر عمل کروں گا، مجھے 40 نمازیں بھی وہاں پر ادا کرنی ہیں، اور ہر نماز میں یہ نیت کرے کہ میں صرف اور صرف مسجد نبوی شریف ابھی نماز کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اور اصل مقصود تو دل میں یہ بھی ہو کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو رہا ہوں۔ یقیناً اس حدیث پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر نماز پر ہمیں بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسری حدیث پاک ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب آپ غور کریں کہ مدینہ منورہ ایک مقام، مسجد نبوی شریف ایک ہی مقام، لیکن یہاں پر نمازیں ادا کرنا، یہاں پر اپنا وقت اسپینڈ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر التجائیں کرنا، یہ کتنی سعادت مندی اور کتنے بہاروں والی باتیں ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اگر وہ تمہاری سفارش کر دیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اب یہ فضیلت بھی مدینے میں مل رہی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اب مسجد نبوی شریف میں ایک ایک نماز ادا کرنے پر حج کا ثواب بھی مل رہا ہے، یہ بہاریں بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اور نفاق سے آزاد کرے گا، یہ بہاریں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ اور آخری جو حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ ایک نماز پر اللہ پاک 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، تو اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہونا یہ کتنی سعادت مندی ہے، کتنی خوش بختی ہے، کیسی خوش قسمتی ہے کہ جہاں اتنی بہاریں اور اتنی عبادتوں کا ثواب لوٹنے کا اللہ پاک ہمیں موقع عطا فرما رہا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے نا کہ صد غیرت فردوس مدینے کی زمیں ہے، صد غیرت فردوس مدینے کی زمیں ہے، باعث ہے یہی اس کا کہ تو اس میں مکی ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ کی وہ سرزمین کہ جس کو جنت سے بھی افضل قرار دیا گیا، جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم نازنین تشریف فرما ہے، تو اب صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کے مکی ہیں، وہاں تشریف فرما ہیں، وہاں آرام فرما ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو ایسی بہاریں نصیب فرمائی ہیں، مدینے کو ایسی برکتیں نصیب فرمائی ہیں، مدینے کو اللہ نے ایسا عروج عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ کی با ذوق، با شوق، با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل مسجد النبوی شریف سے ریلیٹڈ خاص اس کی بہاروں پر ہم نے آج کے اس ایپیسوڈ میں کلام کیا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مزید ایک اور دلچسپ ٹاپک لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، یہی پروگرام بہار مدینہ کے ساتھ۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا اور انتظار بھی کیجئے، انشاءاللہ بڑی دلچسپ معلومات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عشق رسول میں مزید ہمارے اضافہ فرمائیں اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا نصیب فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ 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 سب رستے مدینے دے، سانو جان تو ود پیار جڑا روزے نو جادا ہے، بازار بڑا سونا